خبر یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو باتھ روم کی اور فلش سسٹم کی اور پرفیومز کی اور کھجوروں کی سہولت مہیا کر دی گئی ہے۔ خبر یہ بھی نہیں ہے کہ مریم نواز کے خلاف نیب نے کیسز والی درخواست واپس لے لی ہے، کیونکہ نیب ترمیمات کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے نے آرگو کیا یہ کیسز وہ پروسیڈ کر نہیں سکتے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ آج پاکستان میں ڈالر انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں اپنی بلند ترین سطح کے اوپر چلا گیا۔ ابھی تک جب میں آپ کے سامنے یہ پروگرام کر رہا ہوں اس وقت تک کی جو خبر ہے تو انٹر بینک کے اندر ڈالر اس وقت 299 پر کھڑا ہے، اور جو اوپن مارکیٹ ہے آپ ذرا اگر آپ کو پتہ نہیں چلا تو آپ سانس روکیے گا، 312 پہ ڈالر کھڑا ہے، اور 312 پر بھی نہیں مل رہا۔ یہ تو ایک ایوریج ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انٹر بینک 299 پہ چلا گیا ہے، 312 کے اوپر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں چلا گیا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے جی کہ اچھا ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ساری صحت تک کی اثر پیندا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے، دوبارہ دہرا دیتے ہیں جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا فرق نہیں پڑتا۔ فرق بہت پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کرے گی۔ آپ کا جو بزنس ہے انہوں نے جو باہر سے آرڈر بک کرنے ہوتے ہیں، ایلسیاں جو کھولنی ہوتی ہیں، ایلسیاں کھولتے وقت آپ کو ایک خاص ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ اپنے آرڈرز بک کرتے ہیں۔ وہ آرڈرز بھی بک نہیں ہوں گے کیونکہ ڈالر جو ہے روزانہ اوپر چلا جاتا ہے، روپیہ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو کسی ایک جگہ پر یہ چیز ٹھہر ہی نہیں رہی۔ تو ایلسیاں کھولنا مشکل ہوگا۔ جو ایلسیاں کھل جائیں گی آپ سمجھیں گے کہ وہ مسائل کا شکار رہیں گے۔ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم نے جو امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھیں وہ ہم نے بہت ڈھیلی کی ہیں۔ امپورٹ جو چیزیں ہو کے آ رہی ہیں ان میں سے اسینشل آئٹمز بھی ہیں، اس کے اندر دوائیاں ہیں، اس کے اندر خوردنوش کی چیزیں ہیں۔ خوردنی آئل مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا امپورٹ کا آئٹم ہے۔ ہمارا تیل جو ہے سارے کا سارا وہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو امپورٹڈ چیزیں یہاں پہ آئیں گی ہائر پرائسز کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ جس پروڈکٹ کے اندر جائیں گی اس پروڈکٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گے۔ تو ایک ویسے انفلیشن کا سائیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر امپورٹ لیڈ جو انفلیشن ہے وہ اوپر جائے گی۔ جب انفلیشن اوپر جائے گی تو آپ کو بینکوں کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے ابھی میرے خیال میں 22 کے اوپر کھڑا ہے، وہ بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو انفلیشن کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ جب آپ بینکوں کا ریٹ مزید بڑھائیں گے تو جس بزنس مین نے بینکوں سے قرضہ لے کر بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، نوکریاں جنریٹ کرنے کے لیے، وہ قرضہ بہت مہنگے داموں اس کو مل رہا ہوگا، وہ قرضہ نہیں لے گا۔ وہ قرضہ نہیں لے گا تو بزنس ایکسپینڈ نہیں کرے گا۔ جب بزنس ایکسپینڈ نہیں کرے گا تو نوکریاں مزید نہیں آئیں گی، اور قرضے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر بزنسز کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، تو بزنسز اسٹیگنیٹ کر جاتے ہیں، بزنسز ختم ہو جاتے ہیں۔ پورا وشس سائیکل ہے۔ میں نے آپ کو صرف ایک پہیہ بتایا، معیشت کے 20 اور پہیے ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب مخمزے کی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا، پہلے اسحاق ڈار صاحب کی منسٹری کے بارے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سب کو بریفنگز میں بتاتے تھے، ان کو کہتے تھے اکنامک ہٹ مین، یہ نام رکھا ہوا تھا انہوں نے، اکنامک ہٹ مین ایک بڑی فیمس کتاب ہے، جنہوں نے آ کے پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش کی ہے۔ جو نمبرز ہیں اس سے مختلف ہیں، اور وہ نمبرز انٹرنیشنلی انڈورسڈ ہیں۔ جی ڈی پی کی گروتھ کی ریشو کیا تھی، فوڈ انفلیشن کیا تھی، وہ سب نمبرز کو پرے کر کے انہوں نے کہا جی نہیں اکنامک ہٹ مین ہے۔ جو جسٹیفیکیشن جو بنائی تھی نواز شریف کو فارغ کرنے کی وہ یہ تھی جی کہ معیشت تباہ ہوگی۔ عمران خان جب آیا تو اس کے بعد پھر کووڈ بھی ساتھ آیا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو بتایا گیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو معیشت کی معراج پر پہنچائیں گے، اور پھر جب عمران خان نکلے تو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اگر نہ نکلتے تو معیشت دیوالیہ ہو جاتی۔ تو نواز شریف نکلے معیشت دیوالیہ ہو رہی تھی، عمران خان نکلے معیشت دیوالیہ ہو رہی تھی، پھر آگے نگران جو آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نگران سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر اسٹرگل کرتے رہے۔ ان کا جی کہ اسحاق ڈار نے لیٹ کر دیا، اسحاق ڈار اگر نہیں ہوتے تو معاملات طے ہو جاتے، آئی ایم ایف کے ساتھ چلے معاہدہ بھی ہو گیا، شرائط بھی مان لی، معیشت کا حال درست نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم کی کولیشن حکومت بھی چلے گی، اب نگران حکومت آ گئی ہے، آپ نے ٹیکنوکریٹس لا کے وہاں پہ بٹھا دی ہیں۔ آپ کے ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں 80 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ میں کروں گا۔ 80 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ آپ کریں گے؟ آپ نے حالت دیکھی ہے ان پٹ کاسٹ کی؟ اور خود انڈسٹریز ہونے کے بعد جب آپ ایسے دعوے کرتے ہیں تو آپ تھوڑے سے بونگے ہی لگتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی 80 بلین ڈالر کی میں ایکسپورٹ کروں گا۔ پھر ہم نے معیشت دان جو ہے وہ لے کے آئے، وقار صاحب کو لگایا منسٹر آف اسٹیٹ فائنانس، فارمر اسٹیٹ بینک کی جو ہیڈ ہیں
شمشاد صاحبہ ان کو ہم نے فائنانس منسٹر بنا دیا. ڈالر اوپر جائی جا رہا ہے, روپیہ نیچے گری جا رہا ہے, یہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں. تو اب جو پوچھنے کی بات ہے وہ یہ ہے, نواز شریف کی حکومت جو تھی وہ اگر معاشی طور پر ملک کا دیوالیہ کر رہی تھی, تو عمران خان کی حکومت جو کولیشن حکومت تھی وہ معیشت کا دیوالیہ کر رہی تھی. جو اینٹی عمران فورسز ہیں پی ڈی ایم کی, ان سے معیشت قابو میں نہیں آ رہی تھی. جو نگران حکومت ہے اس سے معیشت قابو میں آ رہی ہے. تو اس معیشت کو قابو میں کس نے لانا ہے؟ اور ایک دوسری بات یاد رکھیے گا, یہ بحث جو ہے صرف معیشت تک محدود نہیں رہے گی, پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی تک محدود نہیں رہے گی. پھر لوگ یہ بھی دیکھیں گے ریاست کے وسائل سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, جوں بلوں کی بلا گھر کے اندر آئے گی, بجلی کے بل ہوں, گیس کے بل ہوں. آگے تو سردیوں میں گیس کے بل آنے, خیر گیس تو آج کل بھی نہیں آ رہی, لیکن گیس کے بل آنے, فی الحال تو بجلی کے بلوں کا عذاب ہے. تو لوگ یونٹ کاسٹ دیکھیں گے. پھر جب یونٹ کاسٹ دیکھیں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ ملک کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں, ایسے طبقات بھی رہتے ہیں جن کا ہر چیز سبسڈائزڈ ہے. گھی بھی سبسڈائز ہے, دودھ بھی سبسڈائزڈ ہے, ٹریول بھی سبسڈائزڈ ہے, رہائش بھی سبسڈائزڈ ہے, بل بھی سبسڈائزڈ ہے. تو وہ پھر سوال اٹھائیں گے کہ بھائی ہم نے کیا قصور کیا ہے اور انہوں نے کیا کمال کیا. تو یہ بحث جو ہے ایک بہت بڑی معاشی اور معاشرتی فساد کی طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے پاس ایس ٹی ایچ کے ذریعے کوئی سلوشن پرپوز کرنے کو نہیں ہے. میں صرف ایشوز فی الحال اٹھا سکتا ہوں. سلوشنز ہیں, لیکن اتنے مہاتما بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے زبردست دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کیسے سیدھا کرنا ہے. پاکستان کی معیشت کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بات بار بار سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اپنے نعروں کے غلام بن گئے ہیں اور پتہ نہیں کس دنیا میں موجود ہیں, تو برائے مہربانی ڈالر اور روپی کی جو سٹرگل ہے اس کو آپ دیکھیں, بزنس کا حال آپ دیکھیں, لوگوں کے بل آپ دیکھیں. اگر آپ 4-5 یہ جو ٹچ سٹونز ہیں ان کو فیکٹر ان نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے کس قسم کا فساد اس ملک کے اندر ڈیولپ ہونے والا ہے. لوگوں کی معاشی کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے, اور جوں ڈالر اور روپے کی سٹرگل کے اندر ڈالر جو ہے وہ ایک پہلوان بنتا جا رہا ہے, روپیہ جو ہے چوہا بنتا جا رہا ہے. لوگوں کو احساس یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ کسی کو اس ملک کے اندر پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک کو سہارا کیسے دینا ہے. تو آپ جتنی مرضی بڑی باتیں کرتے رہیں, جتنے مرضی بڑے آپ پلان بناتے رہیں, جتنے بڑے بڑے ٹارگٹ آپ سیٹ کرتے رہیں, کرواتے رہیں میڈیا کوریج, کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ فنڈامنٹلز ہیں معیشت کے, جن کو اگر آپ درست نہیں کر پائے تمام تر تگدوں کے باوجود, تو آپ کے تمام پلان ٹھس ہو جائیں گے. تو اس طرف برائے مہربانی توجہ دیجئے. کچھ ایسا کمبینیشن آپ کو بنانا ہوگا کہ معیشت کی جو گراوٹ ہے اس کو روکیں, اور اس کا ایک سمبل یہ ہوگا کہ کسی جگہ پر ڈالر اور روپے کی پیرٹی کو آپ نے روکنا تو ہے. اگر آپ نہیں روک سکتے, اگر آپ سے یہ کام نہیں رک سکا, تو پھر عوام کا جو غصہ ہے اس کو تو آپ بالکل نہیں روک سکیں گے.